اپنی اپنی حاجات کی برآمدگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد محمد۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بالطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متدافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبینا به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شتوته وتنفصم حرمته وتعظم كبوته وتكن نأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانی، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، فرمان الہی ہے، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان دیکھتا کیوں نہیں، بنا ہے نطفے سے اور جھگڑا کر رہا ہے ہم سے۔ یہ آیت ہے سورہ نحل 16 میں، سورہ کی ابتدائی آیت ہے۔ خلق بھائی بیٹھ جائیں یہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں، ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد میں۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، بنا ہے نطفے سے اور جھگڑا کر رہا ہے ہم سے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، یہ ہے سورہ نحل۔ اور سورہ روم میں کہتا ہے ان خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اچھا آپ ویڈیو بنا رہے تھے، بنائے بھائی، ویڈیو بنا رہے، لائٹ چلائیں۔ میں تو قرآن پڑھنے آیا ہوں، میرے پاس قصے کہانیاں تو ہوتے ہی نہیں۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تو اب میرے ساتھ توجہ میری طرف رہے، اس لیے آپ بڑے پڑھے، لیکن میں بار بار توجہ بھی نہیں کہتا، اس لیے میرے پاس آیتیں بہت ہیں، ایک ایک آیت آپ کے ذہن و دل و دماغ میں بسا دوں، میرا مشن کمپلیٹ ہے۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، بنا ہے نطفے سے، یہ ہے سورہ نحل۔ اور سورہ روم میں کہتا ہے کہ ان خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں تراب سے بنایا، تراب یعنی مٹی۔ سچی بات کون سی ہے، نطفے سے بنا ہے یا مٹی سے بنا ہے؟ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، آپ یہ سلامت رہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ ہوں گے، سچی بات کون سی ہے، نطفے سے بنا یا مٹی سے بنا؟ باتیں دونوں سچی ہیں، اس لیے کہ قرآن کی ہیں، باتیں دونوں سچی ہیں، اس لیے کہ کلام الہی ہے، بندے کا کلام نہیں ہے کہ آج کچھ کہے کل کچھ کہہ دے۔
یہ اللہ ہے. اگر بندہ ہوتا تو آج کچھ کہتا کل کچھ کہہ دیتا, بدل جاتی بات. اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو ظالم ہوگا اس کا قول بدل جائے گا. ظالم کا قول بدلتا ہے, یاد رکھنا. اللہ کا کلام نہیں بدلے گا, اللہ کی بات نہیں بدلے گی. بدلے گی کس کی بات؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا ہے میرا قول نہیں بدلتا, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. تو جو ظالم ہوگا اس کا قول بدلے گا. آج میں کچھ کہہ دوں, کل میں کچھ کہہ دوں, قول بدل گیا. تو جس کا قول بدل جائے وہ ظالم ہے. پہلے دن کہا کتاب کافی ہے, دوسرے دن کا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مائک جہاں پر پہلے تھا وہیں پہ رکھیں, اس کی آواز جہاں پہ پہلے تھی وہیں پہ رکھیں, جہاں پر پہلے تھی. بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ ہیں نا, میں بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. انسان نطفے سے بنا, پھر کہتا ہے انسان مٹی سے بنا. تو کمال ہو گیا, دونوں باتیں سچی ہیں. مٹی سے بنایا ہے آدم اور حوا کو. سورہ آل عمران انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کہتا ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مٹی سے بنایا, تراب سے بنایا. تو آدم اور حوا بنے ہیں تراب سے, مٹی سے, اور ان کی جو نسل چلی وہ بنی ہے نطفے سے. آدم بنے مٹی سے, حوا بنی مٹی سے, اور جو ان کی اولاد بنی وہ نطفے سے. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ کچھ بنے ہیں مٹی سے, کچھ بنے ہیں نطفے سے. آدم اور حوا بنے ہیں مٹی سے, اور ان کی اولاد ہم سارے بنے ہیں نطفے سے. تو دونوں باتیں سچی ہیں. تو فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ کچھ کو بنایا مٹی سے, کچھ کو بنایا نطفے سے. اور اب سورہ آراف میں کہتا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنا دی, نہ انہیں مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا. موڈ خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا, مشکل ہو رہی ہے بھائی. قرآن سنانے آیا ہوں میں, بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. بھائی کمال ہو گیا. لقد خلقناکم ثم سورہ آراف. گھبرا تو نہیں رہے آیتوں سے, آیتوں سے گھبرانے والے اور ہیں. کہانی نہیں قرآن, رائیس نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن. لقد خلقناکم ثم صورناکم. اللہ کہتا ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا, نہ مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا, اس لیے کہ نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. ثم صورناکم, بس ہم نے ان کی تصویریں بنا دی, اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ آدم سے پہلے بنے ہیں, نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے. بس اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی تصویریں بنا دی. مالک بتا بھی دے کہ یہ کون ہے جو نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے, ان کی تم نے خالی تصویریں بنا دی. کام یا جوہری یہ وہی لوگ ہیں جن کی تصویریں فرشتوں کو دکھلائی, نام آدم کو سکھلائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بھئی آپ قرآن سننے والا اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب مجمع بیٹھا ہوا ہے. کچھ بنے ہیں مٹی سے, کچھ بنے ہیں نطفے سے, اور کچھ نہ مٹی سے ہیں نہ نطفے سے. صرف تصویریں بنا لی, اس لیے کہ اس وقت نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. ہو گئی بات. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آراف. اللہ کہتا اللہ لہ الخلق والامر, اللہ لہ الخلق والامر. میں کبھی خلق سے بناتا ہوں, کبھی امر سے بناتا ہوں. اللہ کہتا میرے دو سسٹم ہیں, میرے دو نظام ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ لہ الخلق والامر. خلق کا مالک بھی میں ہوں اور امر کا مالک بھی میں ہوں. دو طریقے ہیں اللہ کے, اللہ کے بنانے کے, تخلیق کے, کریشن کے دو طریقے ہیں. کچھ کو میں خلق سے بناتا ہوں, کچھ کو میں امر سے بناتا ہوں.
मालिक, ये लाहौर के मोमिन के पीछे वाले तो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, हाथ खुलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कुरान सुनाया, सूरह आराफ 7वां सूरा, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाबरकत है वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। कुछ को मैं खल्क़ से बनाऊं, कुछ को मैं अम्र से, दो प्रोसीजर दो हैं, सिस्टम दो हैं, कुछ खल्क़ से बनेंगे, कुछ अम्र से बनेंगे। मालिक बता दे कि ये खल्क़ क्या है और अम्र क्या है। का पढ़ो सूरह मोमिनून 12, 13, 14। खुदा को महफूज रखे, कहानी नहीं कुरान। 12, 13, 14 आयत पढ़ो। खल्क़ क्या है? वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुललतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह का दर सुनो, हमने मिट्टी से नुतफ़ा बनाया, नुतफ़े को जमा व खून बनाया, जमा व खून बा के रहम में रखा, रहम मादर में रखा, फिर उसे गोश्त का लोथड़ा बनाया, गोश्त के लोथड़े में हड्डियां उगाई, उन हड्डियों में बारीक खान का पर्दा चढ़ाया। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इतनी नजासतों से इतना ताहिर बना दिया, फिर भी कर रहे हो। पहुंच रही हो दरबार। भाई आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अशरे उलमा में देखता रहा आप लोगों को, बहुत आप पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए हैं कुरान सुनने वाले। वलक़द खलक़, मूड तो नहीं खराब है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से निकाला, मिट्टी के जौहर से निकाला। फिर हमने, भाई कमाल हो गया, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से निकाला, रहम मादर में रखा, वो जमा हुआ खून था, गोश्त का लोथड़ा बना, गोश्त के लोथड़े में हड्डियां होगी, उन हड्डियों पे बारीक खाल का पर्दा चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर आखिर में हमने भी फूंक दी। तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कितना बाबरकत है अल्लाह जो खालिकीन के अंदर सबसे सुपरलेटिव है। तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, यानी बाबरकत है वो अल्लाह कि जो खालिकीन में सबसे बेहतर है, यानी कुछ और भी खालिकीन हैं। मैंने तर्जमा किया है, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, कुछ और भी खालिकीन हैं, उनमें एहसन अल्लाह है, सुपरलेटिव अल्लाह है। अच्छा बैठ जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह क्या कहता है? खल्क़ क्या है? खल्क़ क्या है? खल्क़ ये है कि मिट्टी से नुतफ़ा बना, नुतफ़ा जमा व खून, जमा व खून, गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़े में हड्डियाँ, हड्डियों पे खाल। ये टाइम कितना लगता है? 9 महीने। माँ के पेट में 9 महीने लगते हैं। तो जहाँ काम धीरे धीरे हो, मिट्टी से नुतफ़ा, नुतफ़ा जमा व खून, जमा व खून, गोश्त का लोथड़ा, गोश्त के लोथड़े में हड्डियाँ, हड्डियों पे बारीक खाल का पर्दा, 9 महीने लगते हैं। जहाँ टाइमिंग लगे, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता काम हो। लाहौर के पढ़े लिखे मोमिन बैठे हुए हैं। भाई वीडियो तो बन रही है, लाइव भी चल रही है, आप अगर मेरी तरह मुतवज्जे रहेंगे मुझे खुशी होगी। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से आप मुझे सुनेंगे तो ऐसे चलेगा नहीं काम। इसलिए कि हदीस में मेरे नबी ने मेरे अली को एक नहीं दोनों हाथों में बुलंद किया था। अल-अजल अलीयुन वलीयुल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार, बेशुमार। वाह वाह, खुदा महफूज रखे। कुरान कहानी नहीं, कुरान कहानी नहीं, कुरान। खल्क़ क्या है? खल्क़ जहाँ टाइम लगे, जहाँ 9 महीने गुजर जाए, आहिस्ता आहिस्ता चीज बने, उसे कहते हैं खल्क़। जहाँ टाइम लगे उसे कहते हैं खल्क़। मालिक अम्र किसे कहते हैं? सूरह यासीन की आखिरी पैराग्राफ की आयत पढ़ो। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। मेरा अम्र यह है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ, कहता हूँ कुन हो जा, फयकून, वो फौरन हो जाती है, टाइम नहीं लगता। मूड खराब है उधर पीछे वाले भाइयों का,
سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کا دل ہے، قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے. اس کے آخری پیراگراف میں دیکھ لینا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا کن ہو جا فیکون، ٹائم نہیں لگتا، فوراً ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ فوراً ہو گئی؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کن اور یکون کے درمیان فے ہے، اور فے ہے فوراً کے لیے. جہاں ٹائم لگتا ہے، جہاں دھیرے دھیرے بنے، جہاں مٹی سے نطفہ جمع بخون گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں، جہاں ٹائم لگے وہاں اللہ کہتا ہے سما، اور جہاں کام فوراً ہو وہاں کہتا ہے فے کن فیکون. یہاں ٹائم نہیں لگتا، یہاں فے کا ہے کن اور یکون کے درمیان اللہ نے فے رکھا ہے. فے کے معنی ہے فوراً. تو جہاں ٹائم نہ لگے، جہاں کام فوراً ہو جائے، جہاں بلا فصل ہو، وہاں اللہ سما نہیں کہتا، وہاں فے کہتا ہے. مالک ابھی سمجھ میں نہیں آیا، کام جا جوہری انہیں میدان میں لے کے آؤ. من کن تو مولا فہذا. یہ علامت ہے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی اس کا محتاج نہ کرے. خلق اور ہے، امر اور ہے. جہاں ٹائم لگے وہاں ہے خلق، اور جہاں ٹائم نہ لگے وہاں ہے امر. تو کچھ کو خلق سے بناتا ہے. نطفے والے اور ہیں، امر والے اور ہیں. بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں دو چار آیتیں اور سنا دوں تاکہ کھل کے تصویر سامنے آ جائے کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. اب سنو بھئی، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کی وائف کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ کے پاس ہم نے زوجہ کے پاس فرشتہ بھیجا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آیا سارہ کے پاس اور آگے کہنے لگا سارہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. جناب سارہ اولڈ ایج میں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں. جیسے انہوں نے سنا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے بچہ ہوگا، فضحکت، ہنسے گا آدمی، بوڑھی ہو چکی ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. ہنسنے لگی، فضحکت. قرآن کہتا ہے وہ ہنسی. جیسے ہی وہ ہنسی فرشتہ کہنے لگا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، فرشتہ کہنے لگا ہنسنے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگی اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بچہ کیسے جن سکتی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی، یہ جو میرا ہسبینڈ ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. شیخ یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرشتہ مسکرا کے کہنے لگا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، سارا وہ خلق سے نہیں آئے گا، امر سے آئے گا. جیے سلامت رہے. قرآن دیکھا وہ خلق سے نہیں آئے گا. اتعجبین من امر اللہ، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو امر سے آئے گا. اور اب دوسری آیت پڑھاؤ. بڑے پڑھے لکھے لوگ. جبریل آئے مریم کے پاس. جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے. آیا جناب مریم کے پاس، بتول ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے. آگے کہتا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. آیتیں سنی ہے لیکن رزلٹ دیکھنا. اب میں قرآن تو نہیں بدل سکتا، آیت تو نہیں بدل سکتا. بھائی چمن وہی ہے، بہار اور ہوگی، گلاب وہی ہے، خوشبو اور ہوگی. بڑے پڑھے لکھے لوگ. کہنے لگا جبریل جناب مریم کے پاس آ کے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، مریم میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوں، فرستادہ ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. آنے کا کوس کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اللہ عطا کرے نہیں، میں تمہیں عطا کروں.
اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ عطا کرے، انما انا رسول ربک لأہب لک، ہبا سے بنا ہے، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، بخشنے کو، لأہب لک، میں تمہیں گفٹ کروں۔ کون؟ غلامن زکیہ، ایک پاک و پاکیزہ بچہ۔ بھئی کمال ہو گیا، مریم یہ نہیں کہتی ہیں کہ تو ہٹ جا میرے لیے، تو اللہ ہی کافی ہے۔ جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو بیچ میں کہاں سے آ گیا مجھے بچہ دینے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے کہ مریم کو پتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رب کے پاس سے آیا ہوں، تو جو رب کے پاس سے آئے گا، میں رب کے پاس سے آیا ہوں، تو جو رب کے پاس سے آئے گا وہ یہ طاقت لے کے آئے گا کہ بچہ عطا کرے۔ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ، جناب مریم نے جواب دیا، کہنے لگی لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل کہنے لگا مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ کان امرا مقضیا، اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ خلق سے نہیں امر سے آئے گا۔ عیسیٰ بھئی گھبرائے تو نہیں، عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ خلق سے آئے گا؟ نہیں، کہاں سے آئے گا؟ امر سے آئے گا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا وہ کان امرا مقضیا، مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، عیسیٰ امر سے آئے گا، خلق سے نہیں آئے گا۔ جبریل کا کہا سچ ہوا، عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنا۔ جیسے ہی عیسیٰ مریم کی گود میں آئے، کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، عیسیٰ آ گئے مریم کی گود میں، امر سے آئے ہیں، اور مریم کی گود میں 3 گھنٹے کے عیسیٰ مریم کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کمال تو ہو گیا، یعنی فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ خلق اور امر سمجھ لینا، ارے جو امر ہوگا وہ مریم کی گود سے بولے گا، اور جو اولی الامر ہوگا وہ مصطفیٰ کی گود سے بولے گا۔ سلامت رہنا۔ جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، جو زمانے کی بدلتی ہوئی کروٹوں سے کبھی عقیدہ میں پس نہیں ہوتا، جسے غازی کا علم سر بلند کر کے دیتا ہے، جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا۔ کوئی بزدل نہ بولے، کوئی بزدل نہ بولے، کوئی بزدل نہ بولے۔ جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ خدا محفوظ رکھے، سلامت رہیں آپ۔ میں نے بھیکیوال میں گلشن زہرا میں کہا تھا کہ بھئی ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں آتے، وہ لوگ اور ہیں جن کے نعرے کرائے پہ لگتے ہیں، وہ لوگ اور ہیں، وہ شخصیات دوسری ہیں جن کے پیسوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نعرے رگوں سے پھوٹتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بڑے اچھا بیٹھے جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، عیسیٰ امر ہے، بولے مریم کی گود سے، موڈ خراب تو نہیں ہو؟ اچھا بھی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ جناب جبریل نے کہا کہ میں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو کون ہوتا ہے بچہ دینے والا، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، نہیں کہا نا انہوں نے۔ جبریل کا کہا سچ ہوا، عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنے۔ دیا کس نے؟ جبریل نے۔ لایا کہاں سے ہے؟
کمال ہو گیا جو رب کے پاس سے آتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے بچہ دے سکتا ہے. جبریل ہے کون؟ میرا نبی فرماتا ہے یا علی والملائکۃ خدامنا، یہ جبریل اور جبریل جیسے فرشتے یہ ہمارے نوکر ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوکر بچہ دے سکتا ہے مالک بچہ نہیں دے سکتا. سلامت رہے. یہ ہے بھائی، گھبرائے تو نہیں، قرآن سنایا ہے. اچھا بھائی، اب دامن بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. خلق اور ہے ہم اور جہاں ٹائم لگے، جہاں نطفہ ہو، مٹی ہو، گوشت کا لوتھڑا ہو، یہ سب ساری چیزیں ہوں، یہ ہے خلق. اور جہاں کن فیکون ہو وہاں امر ہے. اور آسان کروں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں نوجوانوں کے لیے، جہاں چیز سے چیز بنے، مٹی، نطفہ، جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، چیز سے چیز بن رہی ہے نا، ایک چیز سے دوسری چیز بن رہی ہے. جہاں چیز سے چیز بنے، جہاں سبب سے سبب بنے وہاں ہے خلق. اور جہاں بغیر سبب کی چیز بن جائے وہاں ہے امر. جہاں چیز سے چیز بنے وہاں خلق ہے، اور جہاں بغیر کسی چیز کے چیز بن جائے وہ ہے امر. بہت آسان کر دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہن و دل و دماغ میں اتر جائے میری بات. دیکھو، مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے. چیز سے سبب سے کام ہو رہا ہے نا، سبب ہے مشین. مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے، پتھر میں علم گاڑنا امر ہے. پریشان تو نہیں ہوئے؟ اچھا، اب میں دو چار مثالیں اور دے دوں تاکہ اور واضح ہو جائے بات. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. جہاں سبب سے کام ہو وہاں ہے خلق، اور جہاں بغیر سبب کے ہو جائے وہاں ہے امر. کچھ نہیں تھا، اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون، فوراً ہو گئی. یہی ہے نا. اور جہاں مٹی، نطفہ، جمع و خون، 9 مہینے، ٹائمنگ، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں وہاں ہے خلق ہے. بھئی بڑے پڑھے لکھے لوگ موڈ نہ خراب کرنا. مٹی پر مصلی بچھانا خلق ہے، پانی پہ مصلی بچھانا امر ہے. اچھا بھائی، کمال ہو گیا. مدرسوں میں جا کر قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے. ٹائم لگتا ہے نا، 2 سال 3 سال 4 سال حافظ قرآن بننے میں لگ جاتے ہیں. تو مدرسوں میں جا کے قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے، اور نوکے نیزہ پہ قرآن سنانا امر ہے. یہ امر ہے. بھائی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے کام کے جملے. شوہر والی عورت سے بچے کا پیدا ہونا خلق ہے، کنواری مریم سے عیسیٰ کا آنا امر ہے. موڈ خراب نہ ہو تو جملہ کہہ دوں. ڈاکٹر بن کے اپنی قیمتی دواؤں میں شفا پیدا کرنا خلق ہے، مٹی کو کھا کے شفا بنانا امر ہے. تھک گئے، پیچھے والے تھک گئے. گھبرائے تو نہیں میرے بھائی؟ اچھا بھائی، فیصلہ آپ کریں گے. بڑے 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 کام، جس کو دل کا عارضہ لاحق ہو، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائے، بائی پاس کر کے بیٹھے ہوئے دل کو اٹھانا خلق ہے، اور ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانا امر ہے. بھائی بڑے 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 اگر جملے کی قدر کرو گے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو. بھائی کمال ہو گیا، لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. آسمان سے ذوالفقار منوا لینا امر ہے. خدا محفوظ رکھے. تھکے تو نہیں ہے، جملہ اور کہہ دوں. ایک بڑی بھائی کمال ہوگا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ سامنے والا کھلا ہوا ہے نا. لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟
کہاں سے دروازے سے آ رہے ہیں، جائیں گے کہاں سے؟ آپ جی یہ سلامت رہے، فیصلہ ہو گیا کہ گھروں میں دروازے سے جانا خلق ہے اور دیوار توڑ کے بلانا امر ہے۔ علی 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 زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سلامت رہے، خدا محفوظ رکھے آپ کو۔ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے میں آپ تمام مومنین کے حوائج شرعیہ کو برآمد فرمائے۔ جو تمنا جو حاجت لے کے آئے ہیں امر والوں کے صدقے میں، آپ کی تمناؤں کو اللہ پورا کرے۔ مطلب میں دامن بیان کو سمیٹ دیا، امر والے اور ہیں، خلق والے اور 2 سال کا بچہ اپنا نام مشکل سے بتاتا ہے، 2 سال کا بچہ نام مشکل سے بتاتا ہے، تم خلق سے ہے۔ علی کی گود میں 2 سال کا حسین ہے۔ مصائب نہیں، ابھی مصائب نہیں، ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں، خلق کو ہمیں بتا رہا ہوں۔ 2 سال کا بچہ اسے نام پوچھو مشکل سے بتائے گا نام۔ 2 سال کا حسین علی کی گود میں ہے۔ علی مسجد میں بیٹھے ہیں، سامنے سلمان بیٹھے ہیں۔ علی نے سلمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے، کیا سلمان سل من الحسین ما بدا لک، آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ سل من الحسین ما بدا لک، آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ سلمان علم المنایا والبلایا کا مالک ہے، جانتا ہے یہ شاہ مدینہ کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے۔ ہمت نہیں ہے پوچھنے کی، لیکن مولا کا حکم ہے کہ پوچھو۔ سل من الحسین، جو چاہے پوچھو، میرے حسین سے آج جو چاہے پوچھو۔ یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے نہیں کیا، سلونی سلونی، وہی دعویٰ حسین کے لیے، یعنی وہی مزاج ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، صغیرنا و کبیرنا سواؤن، ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو فضیلت میں برابر ہے۔ جو علی نے اپنے لیے دعویٰ کیا، موڈ تو نہیں خراب ہے، وہ موڈ خراب ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ سل من الحسین، جو چاہے آج میرے حسین سے پوچھو، ماں بتا لک، جو چاہے پوچھو۔ یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے کیا، سلونی سلونی، وہی دعویٰ حسین کے لیے، جو چاہے پوچھو۔ سلمان کو حکم ہے، سلمان نے ہاتھ جوڑے، سوچا کہ میں کیا پوچھوں، شاہ مدینہ کا نواسہ ہے، شاہ عرب کا نواسہ ہے، سلونی کہنے والے کا بیٹا ہے، تو میں پوچھوں تو کیا پوچھوں، لیکن مولا کا حکم ہے۔ تو سلمان نے کہا کہ میں فارسی میں پوچھتا ہوں، میں ہوں ایران سے، میری زبان فارسی ہے، چلو مولا کا حکم ہے آج حسین سے فارسی میں پوچھتا ہوں۔ فارسی میں، میں ہوں سلمان فارسی، میں ہوں ایران سے، تو عربی تو جانتا ہی ہے، مولا کا حکم ہے تو آج میں اس بچے سے فارسی میں پوچھتا ہوں۔ سلمان نے ہاتھ جوڑے حسین کے سامنے اور کہنے لگے، آغا عمر شما چقدر ہے، مولا آپ کی عمر کتنی ہے؟ ادھر سلمان کا سوال ختم ہوا،
ادھر حسین کے پیشانی پہ بل پڑ گئے. گھور کے دیکھا سلیمان کو اور کہنے لگے فارسی میں مرا کودک میں پنداری مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. کوئی بات ہے کوئی بات ہے بھائی ختم ہو رہی ہے بات. اب دامن بیان کو سمجھ رہا ہوں. خدا آپ کو محفوظ رکھے. اب میں کمپلیٹ کروں واقعہ چھوڑ دوں. سیکنڈ ہینڈ بات میرے پاس نہیں ہوتی. میں کسی اردو کی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں. اس لیے کہ اردو کی کتاب ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا. اوریجنل کتاب تو نہیں ہوتی. میں تمہیں عربی فارسی کتاب سے سنا رہا ہوں. حوالہ چاہیے کسی کو حوالہ ہی بتا رہا ہوں. کبریت احمر کتاب کا نام ہے. دیکھنے والے آتھر کا نام ہے علامہ بیرجندی. بڑی کتاب ہے. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ خراب نہیں ہے تو میں ایک جملہ مکمل کر دوں. بات مکمل کر دوں ادھوری نہ چھوڑوں. سلمان نے کہا آغا کہتے مولا آغا عمر شمت چکا درس مولا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے. بچے نے گھور کے دیکھا سلمان کو 2 سال کے حسین گھور کے دیکھا اور کہنے کا مرا کودک میں پنداری مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. سلمان کا اپنے لگا کہا مولا نہیں آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا مرا کودک میں پنداری مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. کہا نہیں مولا آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا سلمان میری عمر جاننا چاہتے ہو کہ میں کتنے سال کا ہوں تو سنو. اب حسین نے سر اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق 50,000 آدم ومن آدم الى آدم 50,000 سنہ كنت قبل آدم الاول 50,000 سنہ. سنو سلمان اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا. اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا. میں پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے کا ہوں. پہلے کا ہوں. خدا محفوظ رکھے. بھئی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. زہرا کی نسل میں اگر شبیر نہ ہوتا. ہر انسان کے 4 رشتے ہوتے ہیں. ہر انسان کے. میرے بھی 4 رشتے ہیں آپ کے بھی 4 رشتے ہیں. آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں بڑے سے رشتہ. اپنے بھائی کے بھائی ہیں برابر والے سے رشتہ. یہی ہے نا. اور اپنی اولاد کے باپ ہیں تو اپنے چھوٹوں سے رشتہ. اور جو کچھ آپ ساتھ میں ہیں اپنی یہی ہے وہ رشتہ ہے. اچھا بھئی کمال ہو. میرے بھی ایسے رشتے ہیں. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں بڑے سے رشتہ. میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں برابر والے سے رشتہ. اپنے بچوں کا باپ ہوں چھوٹوں سے رشتہ. اپنی ذات سے رشتہ. مولا کا ادنا ذاکر ہوں. یہ میرا ذاتی رشتہ ہے. تو ایک رشتہ ذات سے, ایک بڑے سے, ایک برابر والے سے, ایک چھوٹے سے. آپ کا بھی یہی رشتہ ہے. آپ بڑے سے رشتہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں, برابر والے سے رشتہ اپنے بھائی کے بھائی ہیں, چھوٹے سے رشتہ اپنی اولاد کے باپ ہیں, اپنی ذات سے رشتہ مولا کے عزادار ہیں. ہو گئی بات. 4 رشتے ہیں نا. میرے بھی ایسے ہی رشتے ہیں کہ باپ سے رشتہ, بڑے سے رشتہ, برابر والے سے رشتہ بھائی کا بھائی ہوں, چھوٹوں سے رشتہ اپنی اولاد کا باپ ہوں, اپنی ذات سے رشتہ میں مولا کا ادنا ذاکر ہوں. اب ان 4 رشتوں میں ذرا میرے حسین کو دیکھو. باپ سے رشتہ حسین کا باپ امام, برابر والے سے رشتہ حسین کا بھائی امام, چھوٹوں سے رشتہ نسل میں 9 بیٹے امام, اپنی ذات سے رشتہ میرا حسین خود امام. چاروں رشتے. یا حسین بس جی سلامت رہیں جی. ختم ہو گئی بات. حسین کا بڑے سے رشتہ باپ امام,
बराबर वाले से रिश्ता, भाई इमाम, छोटों से रिश्ता, नस्ल में 9 बेटे इमाम, अपनी ज़ात से रिश्ता खुद हुसैन इमाम। तो अब हुसैन की नस्ल में 9 बेटे इमाम, और आयत तो सबको याद होगी, यौमन नदऊ कुल्ला उन्नासिम बेइमामिहिम। हम क़यामत में हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अकेला हुसैन है जिसकी नस्ल क़यामत से वाबस्ता है। अकेला हुसैन ही है ना जिसकी नस्ल क़यामत से वाबस्ता है। क़यामत में खड़े हो गए, हुसैन की नस्ल है जो क़यामत तक जा रही है। क़यामत में खड़े हो गए, कौन बख्शा जाएगा? क़यामत में खड़े हैं, बख्शा कौन जाएगा? फिर आदमी कह रहा है हम बख्शे हुए। 73 फिरके, 73 के 73 कहते हैं हम बख्शे हुए, है या नहीं? 73 फिरके हैं ना, और 73 फिरकों का दावा क्या है? हर आदमी कहता है मैं ही जन्नती हूँ, दूसरा जहन्नमी है। 73 फिरके हम ही जन्नत में जाएंगे। तो मैं इख्तिलाफी बात करता नहीं हूँ, मैं तो कुरान से पूछता हूँ कि कौन बख्शा जाएगा। मूड खराब हो गया तो छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मैं अब इसके बाद ये है वो लाहौर में हाथ नहीं लगाऊंगा। मूड खराब तो नहीं है, बड़े अगर मूड खराब नहीं है तो एक आयत पढ़ दूं, कौन बख्शा जाएगा क़यामत में? हर एक कहता है मैं बख्शा हुआ हूँ, हर फिरका ये दावा करता है। अब हम कुरान से पूछते हैं कि बख्शा कौन जाएगा? बड़े पढ़े लिखे लोग, सूरह अंबिया, अल्लाह कहता है ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी की शफाअत नहीं होगी। अल्लाह कह रहा है किसी की शफाअत नहीं होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। डर गए, हम डर गए। इल्ला लिमन इर्तज़ा, हाँ वो बख्शा जाएगा जिसके दीन से मैं अल्लाह राजी होऊंगा। खुदा आपको खुश रखे। आयत देखें आप, आयत क्या कह रही है? अल्लाह कह रहा कोई बख्शा ला यशफऊना, कोई बख्शा नहीं जाएगा। फिर कहता है इल्ला लिमन इर्तज़ा, हाँ वो बख्शा जाएगा जिसके दीन से मैं अल्लाह राजी होऊंगा। तो मालिक ये भी बता दे तू किसके दीन से राजी है? क्या गदीर खुम के दिन तो आयत भेजी है वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। तब फैसला हो गया कि जिसके दीन में अलीयुन वलीउल्लाह होगा उसी से अल्लाह राजी होगा। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। जितने मोमिनीन जहाँ जहाँ बसते हैं धरती पर, उन सबकी सेहत और सलामती के लिए मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़े। बस मैंने दामन बयान को समेट दिया। अगर मूड खराब ना हो तो एक आयत सुना दूं, एक आयत सुना रहा हूँ बस, मैंने समेट दिया। घबराए तो नहीं? आप आगे आ जाए भाई, एक आयत सुना दूं, अभी एक आयत रह गई है। एक आयत मैं यूट्यूब से याद करके तो आया नहीं। एक आयत सुना, कौन बख्शा जाएगा जिसके दीन से अल्लाह, कौन बख्शा जाएगा जिसके दीन से अल्लाह राजी होगा? किसके दीन से अल्लाह राजी है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। कब राजी हुआ? जब अलीयुन वलीउल्लाह आया। तो बख्शा वो जाएगा जिसके दीन से अल्लाह राजी होगा। और किसके दीन से राजी होगा? जिसमें अलीयुन वलीउल्लाह होगा। इसलिए कि गदीर में कह दिया कि मैं आज तुम्हारे दीन से राजी हो गया। तो अब अल्लाह राजी उससे होगा जो गदीर वाला होगा। हो गई बात? अब दूसरी आयत, घबराना नहीं। दूसरी आयत सूरह ज़ुखरुफ, बख्शेगा कौन? बख्शा कौन जाएगा? बख्शवाने वाला कौन होगा? कौन बख्शाया का बता दिया। अब कौन बख्शवाएगा ये कौन बताए? कहा पढ़ सूरह ज़ुखरुफ, ला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअ इल्ला मन शहिदा बिल हक़। अल्लाह कहता तुम मुझे छोड़ के जिन लोगों को अपनी शफाअत और अपनी सिफारिश के लिए पुकार रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इनको ना पुकारना। ये शफाअत के, मेरी शफाअत के मालिक नहीं है। जिन्हें तुम पुकार रहे हो ये मेरी शफाअत के मालिक नहीं है। इल्ला मन शहिदा बिल हक़, हाँ उन्हें पुकारो जो मेरी वहदानियत की गवाही देते हैं।
کون بخشوائے گا؟ کون بخشوائے گا؟ الا من شہد بالحق، اسے پکارو اپنی بخشش کے لیے جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اسے نہ پکارنا جو نبی کی پکار پر بھی نہ آئے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے اسے پکارو جو حق کی گواہی دیتا ہے، جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اب ہمیں کون بخشوائے گا؟ کہیں گے بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ بھئی کمال ہو گیا، ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم نے اس کا دامن تھاما ہوا ہے جس نے 70 مرتبہ دنیا میں اپنے دشمن کو بچا لیا۔ اور جو علی دنیا میں اپنے دشمن کو 70 مرتبہ بچا سکتا ہے، کیا قیامت کے میدان میں ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچائے گا؟ یہ سلامت رہنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پروردگار تمہیں آباد رکھے۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ بخشوائے گا جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے۔ مجھے اتنا بدلا دو، وہ جن کے پاس کائنات کو بخشوانے کا حق ہو، جن کے پاس حق کے شفاعت ہو پوری کائنات کا، وہ بازار میں چادر مانگتے نظر آ رہی ہیں۔ جن کے پاس پوری کائنات کا حق شفاعت ہو، پوری کائنات کا حق شفاعت، وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ کسی نے لیکن کربلا کے واقعے کو 14 صدیاں بیت گئی اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ کسی نے یہی جملہ میرے بیمار ایمان سے کہا کہ مولا کربلا کے واقعے کو اتنے دن گزر گئے اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ میں جو آتے امام کا سر اٹھایا، رو رہے تھے، سر اٹھایا، کہنے لگے پوچھنے والے تجھے یاد نہیں ہے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، ساری زندگی یعقوب ہوتے رہے اور میرے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح کر دیے گئے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کب تک روئیے گا؟ کھانا آیا امام کے سامنے، میرے مولا کے سامنے کھانا آیا، کھانے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کیف آکل وقد قتل ابی جوعنا، ارے میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مر گیا۔ پینے کے لیے جانتے ہیں آپ، میں تو ذہنوں میں بیدار کر رہا ہوں، پینے کے لیے میرے بیمار کے پاس پانی آیا، پانی کو دیکھا اور دیکھ کے کہیں کیف اشرب وقد قتل ابی جوعنا، میں یہ پانی کیسے پیوں، میرا بابا تو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے، پانی کو دیکھتے جاتے اور بولتے جاتے اور کہتے جاتے اسی پانی کے لیے میرا بھائی اکبر مارا گیا، اسی پانی کے لیے میری چھوٹی بہن نے تماشے کھائے۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ بیان کرتا رہوں گا کہ دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین کی، دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین۔ دیکھو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا، تاریخ آدم و عالم میں سید سجاد جیسا صابر نہیں گزرا۔ جو حوصلہ میرے بیمار امام کا ہے کسی کا نہیں تھا۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس مجلس سے بول رہا ہوں اور میرے پاس اس جملے کی دلیل ہے۔ جب تک زندہ ہوں تم سے یہ کہتا رہوں گا، جیسا حوصلہ سجاد کا تھا ویسا حوصلہ کسی کا نہیں ہے۔ جانتے ہو راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب حسین کا سر یزید کے دربار میں سونے کے تختے میں رکھ کے پیش کیا گیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ لیکن جب میرے حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھیں۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کہ بھرا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے،
کا صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد سعیدی، جس کا نام ہے، وہ ان دنوں میں کوفے میں تھا اور وہ کہتا ہے، جملہ سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے اور تیزی سے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے لوگوں کو روکا، کوفے والوں کو کہا، کوفے والوں الا ما تريدون، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے صحابی نحن نرى الاسارى، ہم تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ قیدی لائے گئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے کوفے والوں کو روک دیا۔ ایک ایک جملہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب سے باہر نہیں نکلتا۔ صحابی نے کوفے والوں کو روکا، کہا کوفے والے رک جاؤ، میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں، نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے والوں جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ اب میرا نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری زینب اور کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، جو جملے سن لو، کہا کوفے والوں میں نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے سامنے کبھی کوئی یتیم آ جائے تو خبردار یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے۔ میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو تماشے نہ مارنا۔ سننا سننا۔ اب وہ صحابی کہتا ہے، سہل ابن سعیدی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا، ازدحام تھا تماشا دیکھنے والوں کا کہ ایک مرتبہ شہر کا دروازہ کھلا اور قیدی بازار میں لائے گئے۔ میں نے دیکھا کچھ بیویاں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ ناقے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک نحیف لاغر جوان جس کے سر پر پرانا سا امامہ تھا، وہ آگے آگے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جملہ سننا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی وہ قیدی بازار میں آئے، چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں انہوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینکنا شروع کیے، جو بیویوں کے سروں پہ آ کے گرنے لگے اور اس نحیف و لاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے۔ میں نے دیکھا کہ اس نحیف و لاغر جوان کے امامے میں آگ لگ گئی، اس کا امامہ جلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو کہتا میں دکان کے پاس سے چلا اور اس قیدی کے پاس آیا کہ دیکھوں تو یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں سر سے۔ اب جو میں نے اس قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آخری جملے سن لو۔ صحابی کہتا ہے میں نے وہ انگارے اس کے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینکے اور اس کو سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور تیرے ساتھ یہ بیویاں کون ہیں جو ناقے پر ہیں، ان کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے، تو ہے کون؟ جانتے ہو؟ صحابی کہتا ہے کہ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابی گھبرا گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا قیدی یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے، یہ تو ان کی شان میں آیت آئی تھی، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی بیٹی کی چادر میں جمع ہوا تھا، ان آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی
فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. قیدی کی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کو مباہدے کے میدان میں لے کر گیا تھا. ارے تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ سجاد نے پوچھا صحابی کیا تم رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے قیدی؟ ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں. میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے. حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی اپنی گود میں کھلایا ہے. سجاد نے پوچھا آپ دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنا زخمی سر اٹھایا. میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ روکے نیزابر. بس آخری جملہ صحابی نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، اپنے بال بکھیر دیے. کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا. بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ جو اونٹوں پر بیویاں ہیں یہ آپ کے ساتھ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری. کہا میرے نانا کے صحابی ارے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. اس نے تماچے مارنا شروع کیے. کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول سے یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ مخنا نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تنجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.